میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی ساری دنیا کا ہے وہ دولہا. کہ آج لوگ ایک ایسا بھی طبقہ ہمارے ہاں پیدا ہو چکا ہے ہمارے درمیان میں کہ جو اہل سنت و جماعت کے لوگوں کو الگ الگ انداز میں ورگلا کر گمراہ کر جھوٹی حدیثیں گڑھ کر جھوٹے اقوال بیان کر کے بزرگوں کی طرف منسوب جھوٹی باتیں کر کے اہل بیت سے ہٹانا چاہتا ہے اور ہم کو یزیدی بنانا چاہتا ہے، اور ایسی باتیں کرتا ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد تعجب ہوتا ہے. اس تعلق سے میں ایک شخص کا کتاب کا ایک ذکر کرنا چاہتا ہوں، شاید آپ نے یہ سنا نہیں ہوگا. غیر مقلد جماعت اہل حدیث جماعت کے ایک مولوی صاحب گزرے ہیں جن کا نام ہے حکیم فیض عالم. حکیم فیض عالم نے کتاب لکھی جس کا نام ہے خلافت راشدہ. کیا نام ہے کتاب کا؟ خلافت راشدہ. اس کا صفحہ نمبر 138 ہے. اس پر اس خبیث نے کیا لکھا؟ یہ غیر مقلد وہابی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، یہ خدا کی قسم اہل حدیث نہیں. حکیم فیض عالم خلافت راشدہ صفحہ 138 پہ کہتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت حسین برسام کے مریض تھے. برسام ایک بیماری کا نام ہے جس میں پھیپڑوں کے اندر پانی بھر جاتا ہے. یہ بیماری میں کیا ہوتا ہے؟ پھیپڑوں کے اندر پانی بھر جاتا ہے. آگے کیا لکھتا ہے کہ امام حسین کوئی بہادر نہیں تھے. بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ کوئی بہادر نہیں تھے، مجاہد نہیں تھے، کوئی جاباز نہیں تھے کہ جو تم کربلا کے واقعات بیان کرتے ہو کہ صاحب اتنوں کو قتل کیا، اتنوں کو مارا اور یہ جابازی سے لڑے، 3 دن کے بھوکے پیاسے لڑتے رہے. یہ سب فضول بات ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ حسین پاک حضرت حسین برسام کے مریض تھے، پھیپڑوں کی بیماری کے میں اس کے مرض میں مبتلا تھے. اور آگے دیکھیں کتنی بڑی توہین کیا کہتا ہے کہ اس مرض کے مریض اول تو مر جاتے ہیں. جس کو یہ بیماری ہو جائے تو ہوتا یہ ہے کہ وہ تو مر جاتا ہے، اور اگر بچ جائے تو وہ پاگل ہو جاتا ہے. اول یا تو یہ ہوگا کہ اس مرض کا مریض مر جائیں گا، اور اگر بچ گیا تو بچنے کے بعد کیا ہوگا؟ اس کا ذہنی توازن صحیح نہیں رہتا. ذہنی توازن نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پاگل ہو جاتا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں وہ کہہ رہا ہے کہ حسین پاک یزید کے مقابلے میں کربلا میں جو آئے اور 72 لوگوں کی جان کو خطرے میں ڈال دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کی جان کو خطرے میں ڈال دیا، اپنی عورتوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال دیا، تو یہ ایک عقل مندانہ فیصلہ نہیں تھا. حقیقت تو یہ تھی کہ حسین پاک برسام کے مریض تھے. اب چونکہ بچ گئے تھے تو بچنے کے بعد ایسا مریض پاگل ہو جاتا ہے، تو حسین پاک پاگل ہو گئے تھے، اس لیے جو کچھ کربلا میں کیا وہ سب پاگل بن تھا. بتائیے اس سے بڑی بھی کوئی نواز رسول کی تعلق سے گستاخی ہو سکتی ہے؟ لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ سوچ رہے ہو کہ کوئی مسلمان ہو کر نبی کے نواسوں کو کیسے پاگل کہہ سکتا ہے. چلیے کتاب پر آپ یقین نہ کریں، ایک بولتا ہوا مولوی دکھاتا ہوں جو اپنی تقریر میں حسین کا ذکر کرتا ہے. ظاہر یہ کرتا ہے کہ بڑا محب اہل بیت ہے، دیکھو صاحب میں کتنا اہل بیت کا چرچا کر رہا ہوں، اہل بیت کی میں کتنی تعریف کر رہا ہوں. لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جو شہد کے ساتھ زہر ملا کر دیتے ہیں. یہ شہد کے ساتھ زہر ملاتے ہیں، دوا کے ساتھ یہ زہر دیا کرتے ہیں. آئیے اس شخص کا میں نام بتاؤں جس کو آج لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا مسئلہ پسند ہے، بڑا صلح پسند ہے، صاحب اختلاف سے دور رہتا ہے. اس شخص کا نام ہے طارق جمیل. یہ اس وقت تبلیغی جماعت کا سربراہ ہے. طارق جمیل یہ تبلیغی جماعت کا کون ہے؟ سربراہ ہے اور سرفراہ ہے. کیا کہتا ہے ذرا حسین پاک کے کربلا کے واقعے کو ذکر کرتے ہوئے؟ ذرا یہ اس کے جملے سنیے. ابھی آپ کو میں نے کس کی بات بیان کی؟ فیض عالم نے کتاب لکھی جس کا نام ہے خلافت راشدہ. صفحہ نمبر 138 پر لکھا اس نے کہ امام حسین کیا ہو گئے تھے؟ برسام کے مریض تھے. ایسا مریض بچ جائے تو پاگل ہو جاتا ہے. اور اسی کی بات کو آج اسی دوسرے انداز میں آج کا یہ طارق جمیل، آج کا یہ نازوی اور یزیدی دوسرے انداز میں بیان کرتا ہے. ذرا سنیے. غلام رسول بن جاؤ، غلام محمد بن جاؤ، عشق رسول میں ڈھل جاؤ. نعرے لگانے سے صرف عاشق رسول بننا ہوتا تو پاگل تھا حسین، تو پاگل تھا حسین جو سر نیزے پہ چڑھا دیا. دیوانی تھی آل رسول، دیوانے تھے. انہوں نے ویاڑی والوں سے سیکھا ہی نا کہ 2-4 نعرے لگاؤ اور بس عاشق رسول بن جاؤ. اے ہے بڑے کملے نکلے اہل بیت. انہوں نے ویاڑی والوں سے سبق ہی نہ سیکھا کہ 2-4 نعرے لگا کے 2-4 دیگیں چڑھا کے پھول جھنڈیاں لگا کے عاشق رسول بن جاؤ. پاگل تھے نیزوں پہ سر چڑھ گئے، پاگل تھے نیزوں پہ سر چڑھ گئے. اور آج حسین کا سر کٹا ہوا ابن زیاد کے سامنے ہے، اس کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور یوں منہ پہ مار رہا تھا، ایسے ایسے مار رہا تھا. یہاں وہ ہونٹوں پہ چھڑی لگتی تھی، ایسے ہونٹوں پہ آ کر لگتی تھی. ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو گئے رضی اللہ عنہ، کہنے لگے او بدبخت، او منحوس، یہ چھڑی ادھر سے ہٹا.
میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے، ان ہونٹوں کو اللہ کے نبی نے چوما ہوا ہے، کہاں چھڑی مار رہے ہو؟ کیسا پاگل تھا حسین، کیسا پاگل تھا حسین، جو بیاڑی والوں سے سبق ہی نہ سیکھا اور ساری اولاد ذبح کروا دی، پاکستان والوں سے سبق ہی نہ سیکھا۔ بتا رہا ہے امام حسین کی محبت، لیکن جملے کے استعمال کر رہا ہے امام علی مقام کے لیے پاگل۔ پاگل تھا حسین جو نیزوں پہ چڑھ گیا۔ حسین پاک پاگل تھے؟ بولیے، یہ توہین ہے یا نہیں امام علی مقام کی؟ ارے امام حسین مدبر تھے، یزید چالاک تھا لیکن امام حسین مدبر تھے۔ یزید اپنی چالاکی سے اپنی حکومت بچانا چاہ رہا تھا، لیکن امام حسین کا تدبرانہ فیصلہ یہ بتا رہا تھا کہ امام کی نگاہ قیامت تک کے اسلام کو دیکھ رہی تھی۔ یہ پاگل پن کی بات تھی؟ کربلا میں اترنا پاگل پن تھا؟ کہا پاگل تھا حسین جو نیزوں پہ چڑھ گیا۔ ویاڑی والوں سے سیکھا نہیں، دو چار دیگے چڑھاؤ عاشق رسول بن جاؤ۔ یہ ویاڑی ایک علاقہ ہے پاکستان کا، اب وہاں محرم میں لوگ امام حسین کی نیاز کرتے ہیں، دیگے چڑھاتے ہیں، تو اس کو دیگوں سے بڑی چیڑ ہو گئی، تو کہا کہ صاحب عاشق رسول بننے کے لیے یہ تھوڑی کافی ہے دیگے چڑھاؤ۔ حسین نے سیکھنا تھا ان سے، پاگل تھا جو جنگ کربلا میں شہید ہو گیا۔ دیگ چڑھاتا عاشق رسول بن جاتا ہے۔ جاہل سے کوئی پوچھے کہ امام حسین پہلے آئے کہ یہ ویاڑی والے پہلے آئے؟ بھائی کون پہلے ہے؟ تو امام حسین ان سے سیکھیں گے کہ یہ امام حسین سے سیکھیں گے؟ تو وہ ایک اپنی جگہ اظہار ہے۔ ہم اہل سنت جماعت وہ ہے کہ جب وقت آتا ہے تو ہم اپنے بزرگوں کی نظر و نیاز بھی دلاتے ہیں، امام حسین کے نام کے لنگر بھی لٹاتے ہیں، رسول اللہ کی محبت میں میلاد بھی مناتے ہیں، اور جب وقت آ جائے تو اپنی گردنوں کے نذرانے بھی پیش کرنے ہر چیز کا ایک موقر محل ہوتا ہے۔ آپ تو بڑے عقل مند ہیں طارق جمیل صاحب، آپ تو دیکھ نہیں چڑھاتے، تو آپ جا کے بارڈر پہ سر کیوں نہیں کٹا کے آ جاتے؟ آپ بھی پاگل ہے۔ پاگل تھا حسین، کتنے بار اسے لفظ پاگل پاگل استعمال کیا، گویا محبت کی آڑ میں نفرت کی بات کی جا رہی ہے۔ ایک طرف تو حسین پاک کا مقام بتانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اسی کی آڑ میں پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ حسین پاک پاگل تھے۔ اور یزید کو جس بنیادوں پر امام حسین نے لڑا، آج اس بنیادوں پر جو ہے ڈاکے ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ بنیادوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج 1300 سال 1350 سال سے ہم یہی سنتے آ رہے ہیں، ہر تاریخ کا لکھنے والا یہی لکھتے آ رہا ہے کہ امام حسین جو کھڑے ہوئے تھے یزید کے خلاف، وہ حکومت کا لالچ نہیں تھا، وہ زمین کا لالچ نہیں تھا، وہ کسی اقتدار کے لیے نہیں کھڑے ہوئے تھے، اس لیے کہ امام علی مقام کو زمین کے لالچ کی کیا ضرورت تھی؟ ارے رسول نے تو پہلے ہی فرما دیا تھا حسن حسین جنت کے سردار ہے، جنتیوں کے سردار ہے، پوری جنت حسین کی ملکیت ہے، پوری جنت حسین کی جو ہے قبضے میں دی جانے والی ہے، تو جس کے قبضے میں جنت ہو وہ مٹھی بھر حکومت کے لیے کیا لڑے گا؟ امام حسین اس لیے کھڑے ہوئے تھے۔ آج تک تو ہم یہی سنتے آ رہے تھے، یہی پڑھتے آ رہے تھے، یہی علماء بیان کر رہے تھے، یہی اماموں نے اپنی کتابوں میں لکھا، یہی تاریخ لکھنے والوں نے اپنی کتابوں میں جمع کیا، یہی محدثین نے روایتیں بیان کی کہ صاحب اس لیے امام حسین کھڑے ہوئے، یزید شرابی تھا، یزید فاسق تھا، یزید فاجر تھا، یزید بندروں سے کھیلنے والا تھا، یزید رقاصاؤں کا رسیلہ تھا، یزید کا یہ عالم تھا کہ نمازوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا، یزید نمازوں کو فوت کرتا تھا، بہن اور بھائی کے نکاح کو اس نے حرام کر دیا تھا، ماں اور بیٹوں کے نکاح کو حلال سمجھنے لگا تھا۔ یہ وہ بنیادیں تھی کہ وہ اسلام پہ رخنہ اندازی کر رہا تھا، یہ وہ وجوہات تھی کہ وہ اسلام کو تباہ کرنا چاہ رہا تھا۔ امام حسین اس کے خلاف کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر انہوں نے دیکھا کہ میری جان تو چلے جائیں گی، میں 22,000 سے نہیں لڑ سکتا، یقیناً شہادت میرا مقدر ہے، رسول نے پہلے ہی بتا دیا تھا حسین کربلا کی زمین پر تیرا خون بہایا جائے گا۔ بار بار فرشتوں کے ذریعے پیشن گوئیاں ہوتی رہی تھی، لیکن حسین نے دیکھا ایک میرا سر کٹے گا لیکن اسلام کو دوام مل جائے گا، اسلام کو زندگی مل جائیں گی، ایک علی اکبر شہید ہوں گا لیکن اسلام کے نوجوانوں کو اسلام پہ مر مٹنے کا جذبہ مل جائے گا، ایک علی اصغر کی شہادت واقع ہوں گی مگر قیامت تک کے بچوں کے ایمان کا تحفظ ہو جائے گا، ایک حضرت زینب کی چادر چھینی جائیں گی مگر قیامت تک کے آنے والی مسلمان عورتوں کو پردوں کا تحفظ مل جائے گا۔ امام دور اندیش تھے، اور دور اندیشی کی بنیاد پر یزید کے خلاف کربلا میں آئے تھے، لیکن آج معاملہ کیا ہے؟ اب یہ کوشش ہو رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ صاحب یزید نہ شرابی تھا نہ کبابی تھا، تو پھر حسین کیوں آئے؟ تو کہا صرف حکومت کا لالچ تھا۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر میں آج روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ مولوی توصیف الرحمان صاحب تو یہاں تک کہتے ہیں کہ کربلا نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، کربلا تو ہو ہی نہیں، یہ تو جھوٹی کہانی ہے۔ اب بتائیے، مجھے تو کبھی ڈر لگتا ہے کہ اگر یہ انکار کرنے پہ آئے تو کل اپنے ابا کا بھی نہ انکار کر دے، اپنی ماں کا بھی نہ انکار کر دے، کہے صاحب نہ کوئی ہمارا باپ ہے نہ ماں ہے، ہم تو آسمان سے ڈائریکٹ ٹپکے ہیں۔ دیکھیے ذرا توصیف الرحمان صاحب نے کتنی دیدہ دہنی کے ساتھ کربلا کا انکار کیا، کہا کربلا نام کا کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا۔ ذرا سنیے۔ ارے یار بار بار کوفہ کی طرف چلے، عرب کے ایک چشمے پر پہنچے، کہتے ہیں حضرت حسین حاجز سے کوفہ کی طرف چلے،
अरब के एक चश्मे ये आवाज समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? आ रही है ना? यहाँ तो बहुत गूंज रही है भाई। पर पहुंचे, अब्दुल्ला बिन मुती से मुलाकात हुई। जब उसने इमाम हुसैन को देखा, आपके पास आया और कहने लगा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाए, ऐ फरजंद रसूल, आपको क्या चीज इधर ले आई? सुभान अल्लाह। वो इराक से आ रहा था, इराक के हालात देखकर आ रहा था, और फिर हुसैन से पूछता है, आपको क्या चीज यहाँ ले आई? वो अंधा था, उसको नहीं पता था तौहीद शिर्क में बदल गई, सुन्नत बिदअत में बदल गई, जिना यजीद ने आम कर दिया, शराब यजीद ने आम कर दी, मस्जिदों के अंदर घोड़े बंधने शुरू हो गए। जो जाकिर कहानी सुनाते हैं, अल्लाह की कसम दुनिया के झूठों में से बहुत बड़ा झूठ करबला की ये कहानी है। अल्लाह की के झूठों में से बहुत बड़ा झूठ करबला की ये कहानी है। अगर ये सारा कुछ हुआ होता, यजीद ने इस्लाम का रंग यूं बदला होता, शहादत हुसैन पर 250 सहाबा जिंदा मौजूद थे। कूफा की तरफ जा रहे हैं, उधर से अब्दुल्ला इब्न मुती आ रहा है हज के लिए। तो अब्दुल्ला इब्न मुती ने पूछा इमाम हुसैन से, क्या इमाम आपको क्या चीज कूफा की तरफ ले आई? अब उसके पूछने का मतलब यह है कि हुसैन पाक आप कूफा की तरफ क्यों चल रहे हैं? आपको कूफा वालों का मिजाज नहीं मालूम? ये वही तो कूफा वाले हैं जिन्होंने आपके बाबा अली से गद्दारी की। ये कूफा वाले वही तो है जिन्होंने आपके भाई हसन से गद्दारी की। ये बेवफा हमेशा से वाक़े हुए, आप इनके खुतूत पर, इनकी दावत पर क्यों चले आए? ये उसके कहने का मतलब है। लेकिन इनकी अकल देखिए कितनी ऊंची आला दर्जे की अकल है। कहते हैं कि जब उसने पूछा तो उस जाहिल को ये नहीं मालूम था, उस अंधे को ये नहीं मालूम था कि हुसैन इसलिए जा रहे हैं कि यजीद शराबी हो गया है, जो शिर्क है वो तौहीद जो है वो शिर्क बन गई है, सुन्नत बिदअत में तब्दील हो गई है, और यजीद शराब को आम कर रहा है। उसको नहीं मालूम था जो हुसैन से पूछ रहा है कि आप इधर क्यों आए हैं। और उसके बाद फिर जोश में आके कहता है कि अल्लाह की कसम दुनिया के झूठों में सबसे बड़ा झूठ करबला की कहानी है। यानी एक बात का मैं तो यकीन मुझे अंदाज होगा, जब इसके जुमले मैंने पहली बार सुने तो मुझे रसूलुल्लाह की वो हदीस फौरन याद आई कि आका ने कहा कि झूठे की एक पहचान ये भी है कि जब वो झूठ बोलता है तो अपने झूठ को सही साबित करने के लिए और अपने झूठ पर जोर देने के लिए कि लोग यकीन करें, झूठी अल्लाह की कसम भी खाता है। और उसने वही काम किया। और झूठी कसम खाना मुनाफिक की फितरत है। इसने अपनी पूरी मुनाफिकत दिखाई और कहा अल्लाह की कसम दुनिया के तमाम झूठों में सबसे बड़ा झूठ करबला की कहानी है। मैं इसको चैलेंज करता हूं और चैलेंज करके पूछना चाहता हूं, अगर दुनिया के तमाम झूठों में सबसे बड़ा झूठ करबला की कहानी है तो अगर तू सच्चा है तो बता, फिर अगर करबला नहीं हुई तो नवासे रसूल इमाम हुसैन का इंतकाल फिर कैसे हुआ? फिर अली अकबर का इंतकाल कहां हुआ? हजरत कासम का इंतकाल कहां हुआ? हजरत अब्बास का इंतकाल कहां हुआ? बता फिर अगर ये करबला में शहीद नहीं हुए तो फिर इनके इंतकाल कैसे हुए? ये दुनिया से गुजरे कैसे? हो सकता है कि अगर अपनी औकात पर आ जाएं और अपने झूठ पर आ जाए तो ये ना कह दे कि कल के साहब अब्बास नाम का कोई अली का शहजादा नहीं था, कासिम नाम का कोई हुसैन का बेटा नहीं था, अली अकबर नाम का कोई हुसैन का शहजादा नहीं था। अरे हुसैन नाम का कोई रसूल का नवासा ही नहीं था। कोई गारंटी नहीं अगर ये इनकार करने पर आए तो कुछ सब कुछ इनकार कर दे। जब ये बड़ी बड़ी चीजें इनकार, जब करबला का पूरा वाकया ही इसका इनकार कर दिया, आज तक 1400 साल में कोई ऐसा गुजरा? अरे करबला की तारीख तो वह है कि जिसको मुसलमान तो मुसलमान गैर भी मानते हैं, हिंदू तक मानते हैं, हिंदू तक ने उसके तस्करे किए। और ऐसे भी मौर्रिख गुजरे, ऐसे भी इतिहास लिखने वाले गुजरे जो गैर मुस्लिम थे। जब उन्होंने इस्लाम की तारीख पे कलम उठाया तो करबला के भी वाकयातों को नकल किया, इमाम हुसैन की तारीफें तक की, उनकी तारीफों में अशार तक कहे। मगर ये कौन से लोग हैं यार जो अपने आप को मुसलमान आलिम फाजिल कहते हैं और झुब्बे और कुब्बों में आते हैं और नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक माइक पर और मिंबर पे ठल्ले से झूठ बोलते हैं और शर्म नहीं आती इनको। और कौम हमारी गुमराह होती है और कहती है कि साहब ये तो बड़े अल्लामा मौलाना है, सऊदिया से बोल रहे हैं, सऊदिया से बोल रहे हैं तो झूठ थोड़ी बोलेंगे। हमने कहा क्या सऊदिया में सभी सच्चे पैदा होते हैं? तो अबू जहल क्या इंडिया में पैदा हुआ था? उतबा और शैबा क्या पाकिस्तान में पैदा हुए थे? अरे ये तब सऊदिया की तो मक्कार थे ना, करबला में तो हुई है। तो अंदाजा लगाइए कि ये कितना बड़ा झूठ। उसके बाद इन्होंने यहाँ तक दावा किया कि साहब यजीद के बारे में जो कहा जाता है वो शराब पीता था, ये भी झूठ है। यजीद शराबी नहीं था, वो तो बहुत नेक और मुत्तकी परहेजगार इंसान था। तो सुनिए ये भी। सोचिए इन जाकिरों के कौल के मुताबिक नऊज़ बिल्लाह, अगर यजीद शराबी था, जुमला देखिए, सोचिए, इन्होंने कह दिया सोचने समझने की सलाहियत हम में तो बिल्कुल नहीं है, आप ही सोचिए। सोचिए नऊज़ बिल्लाह, जैसे कितना बड़ा इल्जाम लगा दिया यजीद पे इल्जाम लगा के कितना बड़ा कुफ्र कर लिया कि इन्होंने यजीद की सफाई देने से पहले नऊज़ बिल्लाह भी पढ़ लिया। नऊज़ बिल्लाह
ان ذاکروں کے مطابق اگر یزید شرابی ہوتا، اب شرابی نہیں تھا، اس کی دلیل سنیے انہی کی زبان میں. یہ ان ذاکروں کے قول کے مطابق نعوذ باللہ اگر یزید شرابی تھا، یزید زانی تھا، یزید پلید تھا، یزید کافر تھا، سنا نہیں آپ نے؟ آج کل کے ٹیلی ویژن کو کھول کے سنیے کیا کہتے ہیں، قتل حسین دراصل مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یزید ایسا تھا، یزید ویسا تھا. اگر یزید ایسا تھا تو حسین نے 10 سال تک اس یزید کی ولی عہدی کی بیعت کیوں کی تھی؟ کا شکر پرانی فطرت کے مطابق انہوں نے ایک بات کہی ڈالی کہ اگر یزید شرابی تھا، جواری تھا، کبابی تھا، خراب تھا، فاسق و فاجر تھا، تو امام حسین نے یزید سے 10 سال ولی عہد کی بیعت کیوں کی؟ ان سے کوئی پوچھے یہ ولی عہد کی بیعت کہاں ہوئی تھی؟ چاندہ میٹا کے جنگل میں ہوئی تھی؟ کہاں ہوئی تھی بھائی؟ ارے ولی عہد کی کوئی بیعت ہوتی ہے؟ یہ بھی انہوں نے ایک نئی بیعت ایجاد کر ڈالے صاحب. تاریخ اسلام میں اس بیعت کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے. ارے تاریخ تو ہمیں یہ بتاتی ہے، یہ پتہ نہیں کچھ پڑھتے بھی لکھتے ہیں یا نہیں، کہ بس آ کے مائک پر ٹکرنے اور بولنے لگ جاتے ہیں. امیر معاویہ نے اپنی مرضی سے یزید کو ولی عہد بنایا. صحابہ سے انہوں نے پورا اتفاق نہیں کیا تھا. کوئی لوگ یزید کے ولی عہدی کے لیے بیعت کے لیے نہیں جا رہے تھے. مدینے سے اور مکہ سے امام حسین مدینے میں رہتے تھے. امیر معاویہ اور یزید جو ہے وہ شام میں، سیریا میں رہتے تھے. دمشق راجدھانی تھی. دمشق اور مدینے میں کئی دن کا فاصلہ ہے، کئی روز کا سفر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو لوگ وہاں بیعت کرنے، ولی عہدی کی بیعت نہیں کرنے جا رہے تھے. اور نہ یہ یزید خبیث مدینے میں آ کے بیعت کر رہا تھا. ارے حضرت امام حسین تو مدینے میں تھے، صحابہ کی ایک کثیر جماعت مدینے میں تھی. امیر معاویہ نے یزید کو ولی عہد اپنی مرضی سے بنایا. اور امام طبری سے لے کر ابن اسیر نے سب نے یہاں تک لکھا کہ جب امیر معاویہ حج کے لیے آئے تو ممبر پہ کھڑے ہوئے، اور ممبر پہ کھڑے ہو کے انہوں نے اعلان کیا کہ لوگوں میں نے اپنے بعد یزید کو اپنا ولی عہد بنایا ہے، میرے بعد وہی تمہارا خلیفہ ہوگا. اور میں نے خلیفہ اس لیے اپنے بعد اس کو نامزد کر دیا، میں نہیں چاہتا کہ تم میں کوئی اختلاف ہو، تم میں کوئی انتشار ہو خلافت کے لیے. میں نے وہی کیا ہے جو مجھے مناسب لگا. تو حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر کھڑے ہوئے، حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوئے، کہا کہ معاویہ تو کون ہوتا ہے جو یزید کو تو نے خلیفہ چن لیا؟ خلافت چننے کا حق مسلمانوں کو ہے، خلیفہ چننے کا حق مسلمانوں کو ہے. اے معاویہ تجھے حق نہیں؟ جب عبد الرحمن ابن ابو بکر نے کہا، ابو بکر صدیق کے صاحبزادے تھے، عبداللہ ابن عمر نے یہ کہا، امام حسین کھڑے ہوئے، انہوں نے بائیکاٹ کیا، کہا ہم یزید کی ولی عہدی کا بائیکاٹ کرتے. تو انہیں امیر معاویہ ایک بدعت کو ایجاد کر دیا، خلیفہ تو مسلمانوں کے چننے کا حق ہے. تو امیر معاویہ نے جملے کہے، امام طبری نے لکھے، اور جملے یہ تھے، کہا کہ دیکھو تم اس کو بدعت کیسے کہہ سکتے ہو؟ کیا ابو بکر صدیق نے اپنے بعد اپنے انتقال کے وقت حضرت عمر کو خلیفہ نہیں چنا تھا؟ حضرت عمر کو خلیفہ نامزد نہیں کیا تھا؟ تو جو ابو بکر نے کیا وہی تو میں کر رہا ہوں. میں نے سنت ابو بکر ادا کی ہے، میں نے ابو بکر کے طریقے کو لیا ہے، اور اسی طریقے کے مطابق، جس طریقے کے مطابق، جس اصول کے مطابق حضرت ابو بکر نے اپنے بعد حضرت عمر فاروق کو جو ہے خلیفہ نامزد کیا تھا، میں نے یزید کو نامزد کیا ہے. تب حضرت ابو بکر ابن عبد الرحمن ابن ابو بکر نے ارشاد فرمایا، کہا معاویہ سن تو جھوٹ کہتا ہے، قسم خدا کی یہ بات تو صحیح ہے کہ ابو بکر نے اپنے بعد عمر کو خلیفہ بنایا، مگر انہوں نے اپنے بیٹے کو نہیں بنایا، تو نے تو اپنے بیٹے کو بنایا. گویا تو نے خلافت کو اپنے گھر کی جاگیر سمجھ رکھا ہے. عمر نے اپنے بعد خلافت کے لیے 5 نام دیے، اپنے بیٹے کو عبداللہ کا نام نہیں دیا. عثمان کے بعد علی خلیفہ بنے، عثمان نے اپنی اولادوں میں سے، اپنے خاندان میں سے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا. یہ بدعت تو نے وہ ایجاد کی جو خلفائے راشدین نے نہیں کی. امیر معاویہ خاموش ہو گئے. تو جس وقت امیر معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی ولی عہدی کا اعلان کیا تھا، اسی وقت سے اس کا رد شروع ہو گیا تھا. مگر پتہ نہیں یہ کیا پڑھتے، کہتے کہ نہیں صاحب 10 سال تک امام حسین اس کی ولی عہد کی بیعت کرتے رہے. ارے بیوقوف آدمی، جب ولی عہد مان لیا ہوتا تو امیر المومنین ماننے میں کیا پرابلم تھی؟ امیر المومنین بھی مان لیتے. وہ تو امیر معاویہ کے بعد خود ساختہ طور پر دارا گیری کر کے تخت پر بیٹھ گیا. اب آئیے یہ صاحب کو سن لیجئے، یہ بھی کہتے ہیں کہ یزید شرابی نہیں تھا. ان کا نام ہے جلال الدین قاسمی صاحب. سنیے کیا کہتے ہیں. 51 ہجری میں کہ ممالک اسلامیہ کے تمام صوبوں کے معزز لوگوں کو بلایا گیا اور استفسار برائے کیا گیا کہ یزید کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ میرے بعد انہیں خلیفہ بنایا جانا چاہیے. 100% ووٹ حضرت یزید کے حق میں آئے. میں یہ کہتا ہوں، اب یہ جملے سنیے بڑے، ابھی میں روک دیا یہاں. یزید جب تخت خلافت پر بیٹھا تو ممالک اسلامیہ، مملکت اسلامیہ میں اس نے بیعت کے لیے اعلان کیا. 100% ووٹ یزید کے حق میں آئے. تو اس وقت کیا ووٹنگ ہوتی تھی؟ کیا کینوسنگ کی جاتی تھی؟ ووٹ ڈالے جاتے تھے؟
یعنی اندازہ لگائیں کہ پورا جھوٹ من گھڑت اپنے ابا یزید کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر رہے ہیں. ارے جناب علی اس وقت کوئی ووٹنگ نہیں ہوتی تھی، بلکہ ہوتا یہ تھا کہ قبیلے کا سردار بیعت کر لے تو پوری قبیلے کی بیعت مانی جاتی تھی. ہر فرد ہر آدمی آ کے ووٹ نہیں ڈالتا تھا. لیکن کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، یزید اتنا ہر دل عزیز تھا، اتنا اچھا اور نیک تھا کہ 100% ووٹ یزید کے حق میں آئے. مطلب جب 100% اس پر اتفاق ہو گیا، صرف تنہا امام حسین نے اتفاق نہیں کیا، تو نعوذ باللہ من ذالک امام حسین پھر کون ہوئے؟ باغی، سارے مسلمانوں سے ہٹ کر الگ فیصلہ کرنے والے، سارے مسلمانوں سے الگ ہو جانے والے، گروہ اور جماعت کو چھوڑ دینے والے. یہ کتنا بڑا سنگین انڈائریکٹلی الزام ہے امام حسین پر. اول تو ایسا نہیں ہوا، بہت سارے جو جلیل القدر صحابہ تھے انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی. عبداللہ ابن زبیر نے اس میں بیعت نہیں کی تھی، حسین نے بیعت نہیں کی تھی، حضرت زبیر کے صاحبزادوں نے بیعت نہیں کی تھی. میں ابھی روایت سے بتاؤں گا کہ کتنے لوگ تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی. ایک کثیر صحابہ کی جماعت تھی جو یزید کے بیعت کے منکر تھے، انہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی. اور میں کہتا ہوں اگر بالفرض یہ مان بھی لیا جائے کہ سارے مسلمانوں نے بیعت کر لی، تنہا حسین نے بیعت نہیں کی، تو میں کہتا ہوں ایک طرف پورے مسلمانوں کا بیعت کرنا اور ایک طرف حسین کا بیعت نہ کرنا، یہ حجت ہے. حسین پاک نبی کا نواسا ہے، اس وقت حسین سے افضل کوئی ذات ہی نہیں تھی. تو جب افضل نے بیعت نہیں کی تو ان سے مفضول بیعت کر لے تو تب بھی یزید کی خلافت ثابت نہیں ہوتی. حسین کے مقابلے میں اس وقت کون تھا؟ کون سی ایسی ذات تھی جو امام حسین سے افضل ترین تھی؟ تو یہ تو سب سے پہلے تم نے جھوٹ گڑا کہ صاحب سب نے بیعت کر لی. اب اس کے بعد صفائی دیتے کہ جب سب نے بیعت کر لی تو یزید شرابی ہوتا تو کیا سب میں بیعت کہتا کرتے؟ ہوں کہ اگر حضرت یزید شرابی تھے، کبابی تھے، عیش پرست تھے، اور جیسا کہ مرکز گریز لوگ، فتنہ پرداز لوگ اس شخص کے بارے میں اس طرح کی واحد باتیں پھیلاتے رہتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ ممالک اسلامیہ کے تمام صوبوں کے گورنروں اور تمام صوبوں کے معززین کس طریقے سے یزید کی سربراہی پر اور خلافت پر متفق ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں میں کہتا ہوں اگر یزید برا تھا، شرابی تھا، جیسا کہ فتنہ پرور لوگ، مرکز گریز لوگ کہتے ہیں. مرکز کس کو کہہ رہا ہے؟ یزید کو. بتائیے اس وقت یزید مرکز تھے کہ امام حسین کی ذات مرکز تھی؟ ارے مرکز تو امام علی مقام. نعرہ تکبیر. امام حسین کی ذات مرکز تھی کہ یزید کی ذات مرکز تھی؟ بولیے. امام حسین کی ذات مرکز تھی نا. امام خود اس وقت مسلمانوں کا مرکز تھے، تو جو امام حسین سے ہٹ رہا تھا اسے مرکز گریز کہا جائے گا، نہ کہ جو یزید سے ہٹا اسے مرکز گریز. لیکن یہ خبیث کہتا ہے کہ مرکز گریز لوگ، یعنی جو یزید کو مرکز نہیں مان رہے تھے، چھوڑ دیے تھے، وہ جیسا فتنے کی بات کرتے یزید شرابی تھا، کبابی تھا. تو اگر شرابی ہوتا تو 100% ووٹ ڈلتے. یعنی ان جناب کے نزدیک یزید شرابی نہیں تھا، بڑا نیک اور پارسا تھا. لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ یزید شرابی بھی تھا، فاسق بھی تھا، فاجر تھا، اور اس کو وقت کے بڑے بڑے جلیل القدر علماء نے، ائمہ نے بیان کیا. اس میں آئیے ایک سب سے پہلے میں ایک حوالہ بتا رہا ہوں. ابن خلدون بہت بڑے مورخ گزرے ہیں جن کی تاریخ کی کتاب تاریخ خلدون بڑی مشہور ہے. اس کے مقدمے کے اندر صفحہ نمبر اس کا 177 ہے. ابن خلدون کہتے ہیں ولما حدث فی یزید ما حدث من الفسق اختلاف الصحابۃ حینئذ فی شانی فمنهم من رأى ما رأى الخروج علیہ ونقص البیعۃ من اجل ذلک. کہتے ہیں کہ جب یزید میں فسق و فجور کی باتیں پیدا ہو گئی، یعنی پہلے وہ فاسق نہیں تھا، جب تک امیر معاویہ رہے وہ بڑا نیک بنتا رہا، اپنے آپ کو نیک ظاہر کرتا رہا، مگر جب خلافت کے تخت پر آیا تو اس نے کھلے عام فسق و فجور کرنا شروع کر دیا، کھلے عام شراب پینی شروع کر دی، کھلے عام گانے اور باجے سننے لگا. تو جب یزید میں فسق و فجور کی باتیں پیدا ہو گئی جو پیدا ہونی تھی اس کے اندر، تو صحابہ میں اس کے بارے میں اختلاف رائے ہو گیا. ابن خلدون کہتے ہیں کہ صحابہ میں اختلاف ہوا اور بعض نے اس کے فسق و فجور کی وجہ سے اس پر خروج کیا، اس کے خلاف ہو گئے، اس کے خلاف لڑنے پر آمادہ ہو گئے، یعنی اس کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور اس کی بیعت توڑنے کو انہوں نے ضروری سمجھا. انہوں نے پہلے بیعت بھی کر لی تھی، لیکن بعد میں جب اس کا فسق و فجور سامنے آیا تو انہوں نے اس کی بیعت توڑ دی. اور آگے فرماتے ہیں یہاں تک کہ بعض نے فتنہ اور قتل و غارت کے سبب اور اس کے اندیشے سے خاموشی اختیار کی. تو کچھ صحابہ کی جماعت ہوتی جو خاموش رہے، تو وہ اس بنیاد پر خاموش نہیں رہے کہ وہ یزید کو بہت اچھا سمجھتے تھے، نیک سمجھتے تھے، وہ اس بنیاد پر خاموش رہے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ خون بہایا جائے، جنگ آپس میں ہو، کیونکہ جنگ صفین وہ دیکھ چکے تھے، جنگ جمل وہ دیکھ چکے تھے، حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیانوں کی جنگوں کو ان کی نگاہوں کے سامنے تھی، وہ اسلام کا پہلے بھی ایک نقصان دیکھ چکے تھے. تو انہوں نے خاموشی اختیار کی اور کہا جانے دو، یزید فاسق و فاجر ہے، جیسا بھی ہے رہنے دو، کب تک خلیفہ رہیں گا، آخر ایک دن اس کو بھی مرنا مر جائیں گا. اس ارادے اور اس خیال کے تحت وہ خاموش رہے. یہ نہیں تھا کہ معاذ اللہ وہ یزید سے راضی تھے،
لیکن صحابہ میں ایک جماعت کثیر وہ تھی، ابن خلدون کہتے ہیں کہ جو یزید کے خلاف کھڑے ہو گئے، صرف تنہا امام حسین کی بات نہیں تھی، ایک بڑا طبقہ تھا صحابہ کا جو یزید کے خلاف تھا. یہاں تک کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے کتاب تکمیل الایمان صفحہ نمبر 97 پر وہ کہتے ہیں، وہ بھی فرماتے ہیں کہ بعض لوگ جو گلو کے اندر، افراد کے اندر، یعنی بڑھ چڑھ کر یزید کے بارے میں یہ کہتے ہیں اور یزید کی دوستی میں بہت حد سے نکل گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اتفاق سے وہ امیر ہوا تھا. شاہ عبداللہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہت آگے بڑھ گئے حد سے یزید کی محبت میں، اور یہاں تک جھوٹ کہنے لگے کہ یزید تمام لوگوں کے اتفاق سے امیر ہوا تھا. تو حضرت شاہ عبداللہ فرماتے ہیں اس کی، اور کہتے ہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کی اطاعت، امام حسین کو اس کی اطاعت واجب تھی. کہتے ہیں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں ایسے قول سے، استغفر اللہ، ایسے قول سے اور ایسے اعتقاد سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. اور فرماتے ہیں آگے کہ ہاشا وہ یزید امام حسین کے ہوتے ہوئے کیوں کر امام ہو سکتا تھا؟ جب امام حسین جیسی ذات ہے تو اس کی حیثیت کیا تھی کہ وہ امام بنتا یا وہ لوگوں کا امیر اور خلیفہ بنتا؟ اور فرماتے آگے کہ اس کی خلافت پر مسلمانوں کا ہرگز اتفاق نہیں ہوا. صحابہ تابعین کی ایک بڑی کثیر جماعت تھی جو یزید کے خلاف تھی، یزید سے متنفر تھی. یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے تکمیل الایمان صفحہ 97 پر لکھا. وفاء الوفا کے اندر امام سمودی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بہت بڑے تاریخ کے محدث اور امام گزرے ہیں، مورخ گزرے ہیں، محدث بھی ہیں. انہوں نے تاریخ پر ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے وفاء الوفا. امام سمودی اپنی کتاب وفاء الوفا کی جلد نمبر 1 صفحہ 90 پہ فرماتے ہیں، ان کے عربی جملوں کا ترجمہ یہ کہتے ہیں کہ یزید کا ایک چچا زاد بھائی تھا جس کا نام تھا عثمان بن محمد بن ابو سفیان. اس نے اپنے چچا زاد بھائی عثمان کو مدینے بھیجا، کہا جاؤ صحابہ کی ایک جماعت کو کوفہ دمشق لے کر آؤ، ان کو آنے جانے کے اخراجات دو.